بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اس کا مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور وہ تمہاری کرنیوں کو دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھ جانا. اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں کہ گھر پریوار چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی ذات سے ڈرو. یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہو تو بھی ڈرو، کھڑے ہوئے ہیں تو بھی ڈرو، لیٹے ہوئے ہو تو بھی ڈرو، تنہا ہو تو بھی ڈرو، مجلس میں ہو تو بھی ڈرو، رات ہے تو بھی رات میں بھی ڈرو، دن ہو تو دن میں بھی ڈرو، چلتے ہوئے بھی ڈرو، دوڑتے ہوئے بھی ڈرو. کسی حال میں کیوں نہ ہو اس مالک کائنات سے ڈرتے رہو. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ عالم الغیب ہے، وہ علم کو جاننے والا ہے اور وہ تمام عالم کی خبر رکھتا ہے. ہماری اور تمہاری تمام مخلوقات کی زمینوں میں جو ہو رہا ہے اور آسمانوں میں جو ہو رہا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ہو رہا ہے، جو پچھلے ہو چکا ہے اور جو پچھلا اگلا ہونے والا ہے، اس مالک کائنات سے دور نہیں ہے. وہ خبر رکھتا ہے اور اس کو ہر چیز کی خبر معلوم ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. دو ہی کام کے لیے، نیکی کمانے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے. جنت میں تو ساری چیزیں موجود تھیں. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا اور جنت میں رکھا تو تمام چیزیں وہاں موجود تھیں.
جنت کی نہریں تھیں، جنت میں پھل تھے، کھانے کی چیزیں تھیں، بڑے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا۔ جب اماں حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک وقت مقرر کی ہے، ان وقت تک تمہیں دنیا میں چلنا ہے اور اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ برائی کی طرف تمہیں لپکنا نہیں ہے اور اچھائی کی طرف تمہیں چلنا ہے۔ نیکی کمانا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر تم اس میں اترو گے تو نیکوکاروں میں ہو جاؤ گے، ورنہ گنہگاروں میں ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام رسول کو، تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، ڈپٹا ہے، تاکید کی ہے، اور اپنی امت کو ڈرانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں۔ ابھی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور ہماری نسل پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہم ہماری نسل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، ہماری اولاد کو ہم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں؟ کیا وہ نیکی کے راستے پر آ نہیں سکتے؟ کیا ہم ان کو نیکی کی راہ پر لا نہیں سکتے؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولاد کی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے پریوار کی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کی ہماری ذمہ داری ہے۔ بندے لوگ، مخلوق، بندے لوگ، اولاد، پریوار گناہوں سے دور رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہنا ہمارا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، اور لوگوں کو تاکید کرنا ہمارا کام ہے۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ لوگ برائی سے ہٹ جائیں، گناہوں سے ہٹ جائیں، اور نیکوکار بن جائیں، اور ایمان والے بن جائیں، اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو اس طرح کالے دھبے لگا کر برباد کر دیتا ہے جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے اور دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ اس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی غضب کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ نماز پڑھ لینا یہ الگ بات ہے، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ الگ بات ہے، اس کے اوپر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ نیکی کریں گے تو بھی ثواب ملے گا اور گناہ کریں گے تو گناہ ملے گا۔ نیکیوں کے اوپر ثواب ہے اور گناہوں کے اوپر گناہ ہے۔ جتنا ہم چھوٹا گناہ کریں گے تو چھوٹا گناہ ملے گا، اور بڑی نیکی کریں گے تو بڑی نیکی کا ثواب ملے گا، دونوں برابر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف لپکو گے، گناہوں میں ڈوبے رہو گے، ہمیشہ اسی عالم میں رہو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو میرے بھائی ذرا ہمیں تصور کرنا چاہیے، اگر ہمارے گناہوں میں بدبو آنا لگ جاوے، ہمارے گناہوں میں بدبو آئے تو کہا ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے قابل رہیں گے؟ جیسے کہ پسینے کی بدبو سے انسان دور بھاگتا ہے، کندراتا ہے، فلاں چیزوں سے انسان کو بو محسوس ہوتی ہے، غلیظات سے، بدبو سے بو محسوس ہوتی ہے، تو انسان کندراتا ہے کہ یہ بو ہے، یہ بدبو ہے،
تو اس سے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ہمارے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں بچائے، اگر ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں بدبو آنا شروع ہو جائے کہ یہ فلاں اس نے گناہ کیا ہے، یہ فلاں گناہ کی بدبو ہے، یہ فلاں گناہ کی بدبو ہے، یہ فلاں نے فلاں کام کیا ہے، یہ فلاں گناہ کی بدبو آ رہی ہے، تو انسان ہمارے پاس بیٹھنا گوارا کریں گے؟ بیٹھے گا انسان ہمارے پاس؟ نہیں، یہ گنہگار ہے، تو اس لیے ہم سے دور بھاگیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتے تو کیا معاشرے میں ہماری کوئی عزت باقی رہتی؟ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے اعمال کے اوپر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے موت ہمیں نظر نہیں آتی، جنت اور دوزخ ہمیں نظر نہیں آتی، قبر کے معاملات ہمیں نظر نہیں آتے، محشر کے معاملات ہمیں نظر نہیں آتے، جب ہم مرنے کے بعد کسی کو دیکھ نہیں سکتے، مرنے کے بعد بول نہیں سکتے، مرنے کے بعد ہم اپنے اعضاؤں کو حرکت نہیں کر سکتے، یہ سارے چیزیں پردے میں ہیں، اور اللہ کی ذات تو پردے میں ہے ہی۔ تو یہ چیزیں ہم جب دیکھ نہیں سکتے تو ہمارے گناہ بھی پردے میں ہے۔ اگر وہ اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو پردے سے ہٹا کر کے ظاہر کر دے تو ہماری تو بربادی ہے۔ ہم تو دنیا میں آخرت میں تو دور کی بات ہے، وہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ پہلے تو دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا، پہلے دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ستار الغیوب ہے، وہ غیبوں کو جانتا ہے، وہ غیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے بندے کو کہ آج توبہ کر لے گا، آج توبہ کر لے گا۔ لیکن یاد رکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ لو، چھوٹے بھی گناہ ہیں، بڑے بھی گناہ ہیں، صغیرہ ہے اور کبیرہ ہے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے ہیں، ان نفل نماز پڑھنے سے، صدقہ کرنے سے، 1-2 روپیہ خیرات کرنے سے، کسی کو کھانا کھلانے سے، فطرہ دینے سے، کچھ خیرات کرنے سے وہ چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، یاد رکھو میرے بھائی، وہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ بڑے گناہ کے معافی نہیں، بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے، وہ بڑے گناہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراض ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات سخت ناراض ہوتی ہے۔ اگر توبہ نہ کی جاوے تو وہ انسان کو سیدھا جہنم میں دھکیل دے گا۔ توبہ کی بھی مہلت ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکوکار بھی بن جائے اور وہ گناہ کے بھی کام کر بیٹھا تو اگر اللہ کے سامنے وہ جھولی پھیلا کر کے ان گناہوں کی توبہ نہ مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہوگی، اور وہ موت اسی حال میں اس کی آ جاوے، اسی گناہ کر بیٹھا اور وہ گناہ کی توبہ نہیں کیا تو اللہ معاف کرے، اس کو سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ گناہ کی چوڑائی کو مت دیکھو، گناہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ فلاں نے گناہ کیا، فلاں انسان گنہگار ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں گنہگار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے فلاں گناہ کر بیٹھا، آج میں نے گناہ کیا، کل میں نے گناہ کیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ اگر یہ ہمارا ماجرا معاملہ رہے گا تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی ذات کی ہی تو نافرمانی ہے، اور اللہ کی ذات کی نافرمانی سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہم اکثر چھوٹی برائیوں کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، چھوٹے گناہ، چل بھائی اس سے تو کوئی بڑا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1-2 روپیہ صدقہ دے دیں گے،
2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ چھوٹے گناہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے اگر آج ہم چھوٹا گناہ کریں پھر کریں تو میرے بھائی یہ کبیرہ گناہوں کو دعوت دیتی ہے، بڑے گناہوں کو دعوت دیتی ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑ دے اور برائیوں کی طرف نہ لپکے، برائیوں کی طرف نہ دوڑے، گناہوں کی طرف نہ دوڑے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو انسان کے قریب کرتا ہے اور ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے چند کتابوں سے وہ گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ، ان کا مضمون جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو ان گناہوں سے بچائے اور ان گناہوں کے قریب جانے سے بھی ہمیں بچائے اور ان گناہوں کے بارے میں سوچنے سے بھی ہمیں بچائے۔ دیکھو دنیا میں انسان پیدا ہوا ہی ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر اس سے گناہ ہو بھی جاوے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فوراً جھولی پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ فوراً کر لیتا ہے گناہ کے بعد تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے گناہ کی معافی نہیں مانگتا، اگر اس حال میں اس کی موت آ جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون کون سے وہ گناہ ہیں جو ہمارے دائیں بھی ہیں، ہمارے بائیں ہیں، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، ہمارے گھر میں، ہمارے باہر، ہمارے بازار میں، ہمارے شہر میں، چاروں طرف یہ گناہ ہیں اور ہم سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ اب جو یہ لاسٹ ہماری موضوع ہے، یہ لاسٹ میری بات ہے، یہ گناہوں کے اوپر ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھیں گے تو ہمارے چاروں طرف وہ گناہ ہے یا نہیں ہمیں پتہ چلے گا۔ دائیں بائیں پیچھے اگلے چاروں طرف ہمارے گناہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سے گناہ ہیں وہ چاروں طرف؟ اب ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کون سے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ انسان کا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے برابر کھڑا کرنا۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو کھڑا کرنا کہ یہ بھی اس کے برابر ہے، جس کو شرک کہتے ہیں، عربی زبان میں شرک کہتے ہیں۔ اللہ سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ سالوں گزر گئے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، بچے ہو رہے ہی نہیں۔ اتنے سال ہو گیا، نکاح ہو کے اللہ سے ہوا ہی نہیں، فلاں جگہ میں نے مانگی، فوراً اولاد ہوئی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ مجھے نہیں پالتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں پل رہا ہوں فلاں کے ذریعے سے، میں جی رہا ہوں فلاں کے ذریعے سے، فلاں انسان کے کھلانے پلانے سے میں جی رہا ہوں۔ یہ بھی شرک ہے۔ میرے ماں باپ ہیں تو میری زندگی چل رہی ہے، کپڑا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ساری ضرورتیں ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ بعض دیکھو دنیا میں ایسے ہے، ماں باپ دنیا میں بچے کو پیدا کیا، بچہ دنیا میں آیا، ماں فوراً فوت ہو گئی،
ماں کے بنا اولاد زندہ ہے، اللہ اس کو پال کے دکھایا ہے۔ دنیا یہ ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو، ذریعہ ہے، دنیا ذریعہ ہے، ماں باپ پیدا کرنے کے لیے ذریعہ ہے، اولاد کے لیے پانی ذریعہ ہے، کھانا پینا ذریعہ ہے، تمام چیزیں ذریعہ ہیں۔ انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک دیکھو، یہ سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کیا ہے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ ذریعہ ہے۔ بچپن میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ساری چیزیں نازک ہوتے ہیں، ساری چیزیں کمزور ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو آتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر کو آتا ہے، جتنے چیزیں اللہ انعامات نعمتیں دیا تھا وہ سارے کے سارے چھینتا ہے۔ بال دیا تھا چھین لیتا ہے، آنکھیں دیا تھا چھین لیتا ہے، زبان دیا تھا وہ بھی چھین لیتا ہے، یہ ہاتھ کی طاقت، سارے بدن کی طاقتوں کو اللہ کے ذات چھین لیتا ہے۔ اگر یوں کہے کہ اس سے ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ، وہی میرا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا میرا معبود کوئی نہیں ہے۔ معبود کے معنی بندگی عبادت کے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کو اس کے برابر کھڑا کرنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہ سے بچو، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، یا چاہے تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تجھے زندہ آگ میں جھونکا جاوے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہے ہمارے چاروں طرف، ابھی میں نے شروع میں بتایا، ہے ہمارے دائیں بائیں اگلا پچھلا، یہ چاروں طرف یہ گناہ ہے۔ 2400 گھنٹوں، پورے 12 مہینے، پوری زندگی چلے گئی ہماری ان دائروں میں گھومتے چکر لگاتے ہوئے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ کی ذات سے توبہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات دیکھو، کسی پر ہنسنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میں چند کتابوں میں سے یہ گناہ ایک جگہ جمع کیا ہے، دینی تعلیم کے کتابوں میں سے، جیسے کہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اس کے برابر بھی یہ گناہ ہے کسی پر ہنسنا، مذاق اڑانا، کسی کے اوپر ہنسنا، کسی کو برا کہنا۔ بھائی ہم کون ہے برا کہنے والے؟ میں اس مالک کائنات کے سامنے یہ برا ہے اچھا ہے کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اور برے الفاظ سے پکارنا، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری زبان بھی ویسے ہی ہے۔ محمد ہے تو ہم اس کو حمدیہ بولتے، غفار ہے تو غفریہ بولتے، ستار ہے تو ستریہ بولتے، کریم ہے تو کریمیہ بولتے، حافظ ہے تو حافظیہ بولتے۔ یہ ہمارا دائرہ ہے، کسی کو غلط الفاظ سے پکارنا بھی نہیں، کیوں؟ اس کے میننگ بدل جاتے ہیں اور یہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات پیدا کرنا، دوسروں کے لیے غلط خیالات پیدا کرنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بھائی انہیں کیوں نہیں آ رہا؟ انہیں کیوں نہیں آ رہا؟
بھائی نماز تیری، تجھے اجر مل رہا، تو جنت میں جائے گا، کہنا تیرا کام ہے۔ نماز کی دعوت دینا، روزے کی دعوت دینا، زکوٰۃ کی، حج کی، ایمان کی، ساری چیزوں کی دعوت دینا فرض ہے تجھ پر۔ اگر وہ نہ آئے تو اس کی ذمہ داری تیری نہیں ہے، تو اس سے بری ہے۔ تو دوسروں کے لیے برے خیالات پیدا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو ہم ہر ایک لائن سے برے خیالات پیدا کرتے ہیں، کاروبار کے لائن سے برے خیالات، فلاں بھائی کو 10,000 روپے مل رہی، میرے کو 8,000 روپے مل رہی، مجھے بھی 10,000 ہونا چاہیے، فلاں بھائی آگے بڑھ رہا، میں پیچھے ہی ہوں۔ یہ سوچ انسان برے خیالات میں ڈوب جاتا ہے، تب جا کر کے کفر کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اور کسی کا عیب تلاش کرنا، انسان کے اندر ہم ہیں، آپ ہیں، تمام لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ہم ہیں، سارے لوگ ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے، سب سے خطا ہوتی ہے، اور سب سے وہ برائی کے راستے تک بندہ جا سکتا ہے۔ ہم اس کے عیبوں کو تلاشنے کی کوشش نہیں کرنا، کس طرح سے اس کی غلطی میں پکڑ لوں، کس طرح سے میں اس کی گناہ کو تلاش کر لوں، کس طرح سے وہ گناہ کرتے ہوئے میں اس کو پکڑ لوں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ عیب تلاش کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تیرے سامنے تیرے سگے بھائی کا گوشت لا کر کے رکھوں، کیا تو کھائے گا؟ تجھے بھی تیری ماں نے جنا ہے، اس کو بھی تیری ماں نے جنا ہے، اگر میں تیرے سگے بھائی کا گوشت سامنے لا کے رکھوں، کیا تو اس کو چبائے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ جس طریقے سے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا سکتا، تو چغلی بھی نہیں کھا سکتا۔ چغلی سے پرہیز کرنا ہے، اور تہمت لگانا یہ بھی گناہ ہے، تہمت بھی نہیں لگانا، چھوڑ دینا اللہ کے حوالے، اس مالک کائنات کے حوالے چھوڑ دینا، تہمت لگانے سے بچنا، اور دھوکہ بھی نہیں دینا، دھوکے بازی سے بچنا۔ زیادہ اکثر نہیں ہوتا یہ ہمارے معاشرات میں، دھوکہ دہی معاشرات میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی جگہ ہوتا ہے۔ کسی کو شرمندہ کرنا، شرمندہ کرنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ کسی کو نقصان پر خوش ہونا، کسی کا نقصان ہو گیا تو ہم خوشی نہیں منانا، گاڑی خراب ہو گئی، کاروبار ڈھیلا پڑ گیا، پیسے میں برکت نہیں ہو رہی، اسپتال کو زیادہ پھر رہا، چکر لگا رہا، پریشان ہے، بیمار ہے، تو اس کی پریشانی پر ہمیں خوش نہیں ہونا، اللہ ناراض ہوتا نا، امتحان ہے نا اس کا۔ اگر ہم اس کی مجبوری کو دیکھ کر، لاچاری کو اور اس کی بے بسی کو دیکھ کر اگر ہم خوش ہوں گے، ہم داتا پساریں گے، تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، تکبر نہیں کرنا اور فخر نہیں کرنا۔ فخر انسان کو کھا جاتا ہے، اور تکبر بھی انسان کو کھا جاتا ہے۔ اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بیٹی ضرورت مند ہے، بہن ضرورت مند ہے، بیوی ضرورت مند ہے، بچے ہیں، پڑھنے والی اولاد ہے، لکھنے والی اولاد ہے، اسکولوں کو جانے والی اولاد ہے، یہ سارے ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت مند کو پورا کرنا ہے۔ کسی کا مال ہے تو اس کا نقصان نہیں کرنا، کھیت باڑیوں کا معاملہ دیکھو، کاروبار کا معاملہ دیکھو، ایک انسان دوسرے انسان کا نقصان کرتا ہے، آج وہی ہو رہا ہے، اس کی فیکٹری جلا دی، اس کی فیکٹری جلا دی، اس کا کاروبار جلا دیا، اس کو برباد کر دیا، اس کو برباد کر دیا، اپنا جنگل، اپنا کھیت باڑی رکھ کر کے دوسرے کے کھیت میں جا کر کے سارا گھاس مارنا، اناج توڑ کے لانا، وہاں سے خرچ کرتا ہے، یہ بربادی ہے، گناہ ہے۔
کسی کا نقصان نہیں کرنا، مال کے ذریعے سے ہو، عزت کے ذریعے سے ہو، پراپرٹی کے ذریعے سے ہو، دھن دولت کے ذریعے سے ہو، بھائی کا ہو، جو بھی ہو معاملہ، تو کسی کے معاملے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا۔ چھوٹے معصوم ہیں تو ان کے اوپر رحم کرنا، اپنا ہاتھ پھیرانا ان کے اوپر، معصوموں کے اوپر۔ اور جو بڑے ہیں، بڑے یعنی کہ اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ان کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ اگر ہم اس سے اپنا ہاتھ روک لیں گے تو یہ بھی گنہگار ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی ضرورت کو ہم سال کو ایک بار ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم ہاتھ روک لیں تو معاف کرو، اللہ کی ذات اس سے بھی ناراض ہوتی ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، میں جو فہرست میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ توبہ کے بنا معافی نہیں ہے، اور یہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ یہ کسی کے زمین پر قبضہ کرنا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بالش زمین کسی کی میں نے ہڑپ لی تو کل قیامت کے میدان میں اللہ وہ 7 طبق زمین مالے میں پرو کر کے ہمارے گلے میں ڈالے گا۔ اور جانوروں کی تصویر نہیں بنانا، جانوروں کی تصویر گھر میں نہیں رکھنا، گناہ ہے۔ اللہ کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ اللہ کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، گناہ ہے۔ ہٹا تکڑا ہے، طاقت والا ہے، بھیک مانگتا ہے تو گناہ گار ہے، تو اس سے بھیک مانگنے سے پرہیز کرنا۔ داڑھی منڈوانا، داڑھی منڈوانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہے، سب جگہ چاروں طرف یہ معاشرات میں یہ ہے۔ 10ویں کے دن میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ ہوا۔ 10ویں کے دن گاؤں کو گیا میں، محرم میں حجرت سب کرتے محرم۔ علم بٹھانا بھی جائز ہے، علم کو اٹھانا بھی جائز ہے۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، کہیں شرک کا فتویٰ نہیں لگیں گا، مول صاحب ایسی باتیں کر رہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ علم بٹھانا بھی جائز ہے، علم کو اٹھانا بھی جائز ہے، ان کے چاروں طرف یہ معاملات یہ کرنا گناہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کربلا کے میدان میں کتنے علمدار نہیں تھے، وہ اپنا علم کا جھنڈا لے کر کے کربلا کے میدان میں نہیں پہنچا ہوگا۔ احترام ہے، ادب ہے، وہ الگ چیز ہے، ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ پرسوں گاؤں گیا تو 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، محرم کرنا شرک ہے، ناچنا شرک ہے، اس کے اندر شراب پی کے علم پکڑنا شرک ہے، اس کے اندر گناہ ہو رہے سارے شرک ہے، یہ سارا شرک کا ہی معاملہ ہے، سارا شرک کا ہی معاملہ ہے یہ۔ اب مجھے بتاؤ، اس سے میں نے سوال کیا، بھائی کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی، نہیں پڑھی۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا 3 کروڑ 35 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب یہ تو بندے محرم کرنے والے ہیں، 5 دن کر کے ختم کر دیتے، تو سال بھر کے لیے گناہ کر رہا۔ سب سے بڑا مشرک یہ نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک تو ہے۔ علم بٹھانا، علم کو پھرانا جائز ہے، طبلہ، پیٹھی، باجا، ناچنا، پینا، کھانا، اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ ہر جنگ میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں اپنا علم کا جھنڈا لے کر کے جنگ میں اترتے تھے۔ وہی ہے، لوگوں کو دکھاتے یہ لوگ۔ تو سال بھر کی گناہ میں اسی کی فہرست بنائی ہے کہ ہمارے گناہ چاروں طرف موجود ہے،
تو ہم کو اس سے بچنا. تم محرم کرتے تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیتا میں، تم علم بٹھاتے تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیتا میں، تم کو مسلمان سے الگ کرنا چاہیے. بھائی تو زانی، تو بدکار، تو شرابی، تو بے نمازی، تو جھوٹا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والا، دوسروں کی زمینوں پر تو قبضہ کرنے والا، یتیموں کا بیواؤں کا مال تو کھانے والا. میں نے تو کوئی گناہ، میرے تو زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، میں تو بس 5 دن علم بٹھا تو میرا کام ختم. بتا میری فہرست میں کوئی گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. داڑھی منڈانا یہ بھی گناہ ہے. مشرکوں اور فاسقوں کی طرح لباس پہننا، عورت مرد کی طرح شکل بنانا اور مرد عورت کی طرح شکل بنانا. آج سارے داڑھی منڈا کر کے ہم پھرتے ہیں، عورت کی شکل نہیں ہے. اگر غلطی سے معصوم 2 سال کا بچہ اگر ہماری بغل میں سو جائے، اب اندازہ لگاؤ آگے کی بات نہیں بولتا، شرمندگی کی بات ہے. اللہ والے فرماتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیرا معصوم بچہ تو دیکھا ماں کی طرح ہے، اور چھاتیوں پر ہاتھ لگا کے دیکھا تو یہ تو پتہ ہی نہیں کون ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اگر اللہ کے رسول پوچھیں گے تو میری سنتوں نے ادا کی؟ بکرے کی طرح داڑھی بنانا، ابلیس کی طرح داڑھی بنانا، یہ فیشن ہے. اور عورتیں نقل مردوں کی کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کی نقل کر رہے ہیں. بدکاری کرنا، زنا سب سے بڑا گناہ ہے. چوری کرنا، ڈکیٹی ڈالنا یہ بھی گناہ ہے. کسی انسان کی بغیر اجازت چیز اٹھانا بھی گناہ ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے. تم نفل پڑھو، سنت پڑھو، گناہ معاف نہیں ہوتے. ان کو با ادب سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے توبہ کریں گے کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تبھی معاف ہونے والے ہیں. ہم نے فہرست بنا کر کے اپنی زندگی میں رکھا ہے، چلو فلاں کام کر دیے تو گناہ معاف ہو گئے، نہیں ہوتے. چوری کرنا اور ڈکیٹی ڈالنا، جھوٹی گواہی دینا. آج دیکھ لو کورٹ کچہریوں میں، بازاروں میں جھوٹی گواہیاں ہم دیتے ہیں. اللہ معاف کرے گا؟ تیری جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کا کیا عالم ہوگا. اس کا گھر اجڑ گیا، اس کے بیوی بچے اجڑ گئے، انہیں برباد ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ موت کے پھانسی کے پھندے تک گیا. کس کی گواہی سے؟ تیری گواہی سے. کہ اللہ کا معاف کرے گا تجھے؟ نہیں معاف کرے گا. جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا. یتیم کا مال نہیں کھانا. جس کے ماں باپ مر چکے ہیں اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. اگر اس کا یتیم کا مال اگر ایک آنا بھی ہم نے کھا لیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات خود فرماتی ہے تم نے یتیموں کا مال کھایا تو تم نے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو، آگ کے شعلے تم بھر رہے ہو. ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ ہڑپ کر کھا جاتا ہے، فلاں بھائی فلاں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ماں باپ کو ستانا گناہ نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف دینا گناہ نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا گناہ نہیں ہے. نماز کے بعد سب سے بڑا فرائضہ ماں باپ کے حکم، ماں باپ کا حکم ماننا ہے. کبھی مانے ہم ماں باپ کا حکم؟ ہماری تکلیفوں سے ماں باپ تنگ ہے، ہماری تکلیفوں سے ماں باپ ناراض ہے. تنہائی میں ماں باپ روتے ہیں، اولاد کے اوپر کوستے ہیں، اور یہی کوس انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچاتی ہے. اللہ تو دور کی بات ہے. جھوٹی قسم کھانا. کیا کھانا؟ جھوٹی قسم. سچی کھا سکتے ہیں، وہ بھی کھاؤ تو اللہ کی ذات کی قسم کھاؤ.
ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم نہیں کھانا۔ اگر کھائے بھی ان کی قسم تو اس کا دوسرا فطرہ ادا کرنا پڑے گا، 40 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ قسم توڑنے کے لیے 40 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اللہ کی قسم کھاؤ، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اگر قسم کھانا ہی ہے تو سچی قسم کھاؤ، تو کس کی قسم کھاؤ؟ اللہ کی ذات کی قسم کھاؤ، وہ مرنے والا نہیں ہے، اس کی بھی قسم نہیں کھانا۔ کب تک؟ تیسرا اسٹاپ آنے تک نہیں کھانا۔ پہلا سوال ہوا تو قسم نہیں کھانا، پہلی، دوسرا اور تیسرا، اینڈ میں بندہ نہیں مان رہا، اس کو یقین دلانا ہے تو تب قسم کھانا۔ اور یہاں تک کہ اللہ والے فرمائے قسم کھانے پر بھی وہ بندہ نہیں مانتا ہے تو قسم نہیں کھانا۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے، میں قسم کھانے سے آپ مانتے ہیں تبھی تو قسم کھانا ہے، اور کھاؤ تو کس کے سامنے قسم کھانا ہے؟ ایک تعلیم یافتہ علم رکھنے والا، جاہلوں کے سامنے قسم نہیں کھانا، ناسمجھ لوگوں کے سامنے قسم نہیں کھانا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، سود لینا، سود دینا اور سود کی فہرست بنانا، یہ سب ہمارے چاروں طرف نہیں ہے؟ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ اس میں شامل ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ سود میں اور سور میں 21 لفظ کا فرق ہے، اندازہ لگاؤ۔ کیا ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم وہ سارے کے سارے وہی لائن میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اور ہم بچنے کی کوشش کرنا، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، اور اس کی فہرست بنانے والا بھی اور اس کے گواہ بننے والے بھی، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، بہنوں کو اپنی وراثت میں سے مال نہیں دینا، ہڑپ کر کے کھا جانا۔ باپ کی جائیداد ہے، بھائی ہے تو بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے، بہنوں کو بھی کچھ دینا۔ وہی باپ کے نطفے سے وہی بھی پیدا ہوئی ہے، وہی ماں نے، تیری ماں نے تجھے جنا ہے، اس کو بھی وہی ماں نے جنی ہے، تو اپنے مال میں سے اس کو بھی تھوڑا دے کے خوش کرنا ہے۔ جماعت کو چھوڑنا، کس کو؟ جماعت کو چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ہماری ایک جماعت ہے 12 کی، 10 کی، 20 کی، 50 کی، یہ جماعت ہے۔ جماعت میں سے نہیں بھاگنا اور جماعت کو نہیں توڑنا اور جماعت سے نہیں ہٹنا، یہ بھی اگر ہٹ گئے تو گنہگار ہو۔ تیری ایک کی غلطی سے سارے لوگوں کے سر کٹ سکتے ہیں، تیرے ایک کے بھاگنے سے سارے لوگ ذلیل ہو سکتے ہیں، تیرے ایک کی وجہ سے سرکنے سے سارے لوگ برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ جماعت ہے، جماعت میں سے بھی نہیں ہٹنا۔ پردہ کرنا، ٹخنوں کے نیچے اپنا نہیں پیجامہ نہیں پھیلانا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ بندہ گناہوں سے کب بچتا ہے؟ بندہ نماز کی طرف لپکتا ہے اور التجا کرتا ہے، اللہ کے سامنے بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے بار بار جھولی پھیلا کر کے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں سے بچا، فلاں گناہ سے بچا، فلاں کام سے بچا۔ اگر بندہ مانگتے رہے گا اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے معافی مانگتا رہے گا تو اللہ بچائے گا۔ اس سے التجا کرنا، اس سے معافی مانگنا، مجھ سے ہو گیا، میں خطا کار ہوں، اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، اب میں خطا وار ہوں، مجھ سے ہو گیا، مجھے معافی عطا فرما، اور اللہ سے یہاں تک آخر میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے موت سے پہلے میری مغفرت فرما، اب سے موت سے پہلے ہماری مغفرت ہو۔ اگر مغفرت ہماری نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی تو ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے مجھے بھی اللہ معافی دے اور آپ کو بھی اللہ معافی دے، تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ ہم سارے گناہ کے پتلے ہیں، ہم سارے گناہ کے پتلے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ مجھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔